بدنصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بدنصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھر آ گئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہے۔ یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب آگے۔ استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ صالح کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بانٹنے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نکلے تھے۔ ہم بیچ میں بیٹھ گئے، اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ صالح وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، امت محمدیہ کا ہر شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھے ہیں، مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا، اس لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے۔ خیریت، اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ نائمہ نے پوچھا تو صالح نے جواباً کہا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب کتاب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ لیلا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی، تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ لوگ دراصل حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا، مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نوح کے بعد براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ لوگ توحید و آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہوں، اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو، اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں۔ میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کو مزید واضح کیا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے، وہ ہیں جن میں نبوت و رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا، مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے ہیں۔ انہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے۔
چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں۔ صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ نے ٹھیک کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے، جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی۔ آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں پر توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نوح کی وراثت تھی اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا، مگر آخری رسول کی رحلت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنی آبائی مذہب پر قائم رہے۔ آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے سارے لوگ قوم نوح کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے آبا و اجداد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ میں نے جواب دیا اور کہا، اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا، اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا، جو نوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید و آخرت کے امین تھے۔ چلو بھائی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وہی نور، وہی جمال، وہی جلال۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پچھلی نشست پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصحاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ صالح نے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نور مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ہی آمد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح علیہ السلام کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا۔ آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، اور میری وسطات سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح کو بھی ملا تھا، اسی لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی، وہ آپ نے قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کر دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرا رفیق ابو بکر ہے۔ ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندے امتی یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔
ان کے تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ صالح میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے تمہیں تنہا جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں راستے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ میں امت محمدیہ کی نمائندگی کروں۔ مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلا لیں گے۔ اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکایک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پلٹا تو پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں، مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے، لہٰذا میں نے صحیح بات بتانا ہی عافیت سمجھی۔ ساتھ میں ان سے یہ درخواست کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتایا تھا کہ عبداللہ کسی وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے میرے ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی شہادت کے کام کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہوں گے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسلک کے اسیر تھے، وہ صرف اس بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے، وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے، جبکہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جدوجہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عرش الہی کے دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کی تحت نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشی کی آوازوں کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کے وہ امتی تھے جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو اے محمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا،
پروردگار تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ ایک گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہوا، تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کے پیچھے جا کر ٹھہر گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم پر آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دین ہم نے دنیا کے تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کا دین وہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔